بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ استقبال رمضان کورس کا آج تیسرا سبق ہے، اور ہم نے کل کے سبق میں استقبال رمضان کی ہدایات 15 ہدایات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی اور آپ نے اس کو سنا، اور آج انشاءاللہ العزیز باقی 15 کو مختصراً میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، 16ویں نمبر پر ہدایت یہ ہے کہ گھر کے نوکر، خادم، ملازم پر کاموں کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل نوکر و ملازمین سے محنت طلب اور مشکل کام کروا لیں، تاکہ روزے کی حالت میں ملازمین پر کام کا بوجھ ہلکا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے غلام یعنی خادم اور ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ اور 17ویں ہدایت یہ ہے کہ عمرے کی ترتیب بنائیں۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ صاحب ثروت لوگ، صاحب استعداد لوگ ابھی سے عمرے کی ترتیب بنائیں۔ اسی طرح مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف اور نمازوں کا ثواب دیگر مساجد سے بہت زیادہ ہے۔ یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ابھی سے کوشش شروع کر دیں۔ 18ویں ہدایت، زیادہ سے زیادہ وقت مرد حضرات مسجد میں گزاریں اور عورتیں اپنے گھر میں جو مخصوص جگہ عبادت کے لیے ہے وہاں گزاریں۔ عموماً ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا، لہذا ابھی سے نمازوں کے بعد کچھ دیر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہریں اور مسجد میں دل لگانے کی مشق کریں، تاکہ رمضان کے آخری عشرے کی مسنون اعتکاف میں بیٹھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں نماز کے بعد اپنے مصلی پر کچھ دیر بیٹھ کر ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور وہیں بیٹھی رہیں، تاکہ رمضان کے مسنون اعتکاف کے بیٹھنے کی عادت ہو۔ 19 نمبر ہدایت، نیند کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے سونے کی عادی ہیں تو 6 گھنٹے سونے کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ البتہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے دن میں تھوڑی دیر قیلولہ کر لینا بھی مسنون ہے۔ تہجد پڑھنے میں معین اور مددگار ہے یہ قیلولہ، تاکہ تہجد کے وقت آپ آسانی سے اٹھ سکیں۔ اور 20ویں ہدایت، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ ابھی سے ہی اپنی نمازیں مرد حضرات تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، خواہ اس کی جماعت کی ترتیب مساجد میں ہو یا جیسے فی زماننا احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی جماعت کی ترتیب بنا سکتے ہیں اور گھر میں اپنے پیچھے خواتین کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں ایک مسئلہ ذکر کر دوں، دیکھیں اگر گھر میں جماعت کرانا چاہتے ہیں تو جماعت کے لیے عالم کا ہونا یا حافظ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر مرد ہے اور اس کو قرآن مجید کی تلاوت کچھ صورتیں یاد ہیں اور داڑھی بھی ہے تو وہ جماعت کرا لے، اور اپنے پیچھے اگر 2 مرد ہیں تو پیچھے کھڑا کریں، اور اگر 1 مرد ہو تو اس کو اپنی دائیں جانب کھڑا کریں، اور عورتیں پھر پچھلی صف۔ پہلے بچے ہیں تو درمیان میں پیچھے بچے کھڑے، پھر بچوں کے پیچھے عورتیں کھڑی ہیں۔ اگر بچے نہیں ہیں، صرف عورتیں ہیں تو مردوں کے پیچھے عورتیں کھڑی کریں، اور اگر مرد نہیں ہیں بلکہ صرف عورتیں ہیں تو پھر بھی وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی، اور اگر 1 مرد اور 1 عورت ہے تو تب بھی امامت ہو سکتی ہے، لیکن وہ عورت بالکل پچھلی صف پہ کھڑی ہوگی۔ تو اس طریقے سے بھی آپ ترتیب بنا سکتے ہیں۔ اور 21ویں ہدایت، سگریٹ، نسوار، پان اور دیگر جو نشہ آور اشیاء استعمال کی جاتی ہیں ان کو ابھی سے محدود کریں اور کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑائی جائے، تاکہ روزے کی حالت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رمضان المبارک نشہ اور اشیاء سے جان چھڑانے کا ایک بہترین
موقع ہے اور اس میں ہمت، حوصلہ اور اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہوئے ان آفات سے بآسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ 22 نمبر ہدایت، ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کر دیں۔ رمضان میں تقاریب، ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ بھی محدود کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف ہو سکے۔ البتہ بیمار کی عیادت، تیمارداری، اسی طرح میت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت وغیرہ یہ کر سکتے ہیں جتنا مواقع ملے، ان کو غنیمت سمجھیں اور پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کریں۔ آج ہمیں قرآن مجید سے کوئی الفت نہیں ہے، قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ نوافل اور تہجد میں انہیں پڑھا جا سکے۔ عام طور پر صرف 1 یا 2 صورتیں یاد ہوتی ہیں اور انہی کو بار بار دہرایا جاتا ہے جو مثالی طرز عمل نہیں ہے۔ اور 24 نمبر ہدایت، بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں۔ اپنے بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں، یعنی شعبان میں کھانے کی مقدار، یعنی آپ 7 سال یا اس سے بڑے جو بچے ہیں ان کو روزے کے حوالے سے خصوصی ترغیب دیں اور ان کی ذہن سازی کریں تاکہ رمضان میں انہیں روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے اور بچوں کی زندگی بھر کے روزے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ 25 نمبر ہدایت، کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ شعبان میں کم کھانے کی مقدار خاص تناسب سے کم کریں۔ غذا میں سبزی، پھل اور کھجور کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ صحت و توانائی برقرار رہے اور رمضان تک آپ کم کھانے کے عادی بن جائیں۔ اور آگے 26 نمبر ہدایت، اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے ممتاز کریں۔ سب سے بڑی بات، اس رمضان کو پچھلے رمضان سے ممتاز، یعنی اس سے بڑھ کر آپ ایسی عبادت کی ترتیب بنائیں جو آپ کے نامہ اعمال میں اس رمضان کو پچھلے رمضانوں سے ممتاز کر دے۔ مثلا 30 پارے زبانی یاد کر لیں، یا سورت رحمان، سورت یاسین، سورت ملک، سورت مزمل اور اسی طریقے سے حامیم سجدہ، یہ سورہ الف لام میم سجدہ، یہ سورت آپ زبانی یاد کر لیں، یا کسی یتیم کو ڈھونڈ کر اس کی کفالت کا بندوبست کر لیں، یا جیلوں میں قید لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ترتیب بنا لیں، یا پانی کی جہاں اشد ضرورت ہو وہاں ٹیوب ویل نلکا لگوا دیں۔ اس طریقے سے اور بھی مساجد، مدارس کا خصوصی تعاون کرے، خصوصاً فی زماننا، جو ایسا موقع ہے کہ باقی تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے لیکن مساجد مدارس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں، کیونکہ یہ گندم کا سیزن، یہ بھی مدارس کا لاک ڈاؤن کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں لوگ دیتے تھے، شعبان میں دیتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کو بھی کم کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ انفرادی طور پر اپنے ہر قریب مدرسہ اور مسجد پر خصوصی نظر رکھیں اور اپنی آمدن کا پہلے سے زائد حصہ مدرسے پر اور مسجد پر خرچ کریں تاکہ ہمارا یہ علمی ورثہ، تاکہ ہمارا یہ دین مزید باقی رہے اور آنے والی نسلوں تک یہ چلے۔ آگے 27 ہدایت نمبر 27، ماہ شعبان کی تاریخیں یاد رکھیں ابھی سے۔ آج کیا تاریخ ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کل کیا ہے، پرسوں کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخیں یاد رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے چاند گنتے رہو، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ہدایت نمبر 28، ہم مالی حقوق سے متعلق مسائل سیکھیں۔ عام طور پر رمضان المبارک میں مالی حقوق جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، نذر وغیرہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ان کے متعلق تفصیلی احکام سیکھیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ سیکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے وہ احکام سیکھیں، اگر کسی کو کوئی مال دینا ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے۔ اور 29 نمبر جو ہدایت ہے، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ دوستوں کی فضول مجالس، گپ شپ کی محفلیں اور رات گئے تک
انجام دی جانے والی سرگرمیوں سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ آپ رمضان المبارک میں تراویح کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے سو جائیں۔ یاد رکھیں تہجد اور سحری میں اشاش بشاش اٹھنے کا دار و مدار بر وقت سونے پر ہے، اور اگر رات کو تاخیر سے سوئیں گے تو پھر تہجد سے بھی محروم ہوں گے اور صبح سحری کھانے سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اور آخری ہدایت جو تمام ہدایتوں کا نچوڑ ہے، سب سے بڑی ہدایت اور تجویز کیا ہے؟ اور وہ ہدایت یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے اور رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے وہ دعائیں پڑھیں جو مسنون ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو ہمیں، کیونکہ یہ پہلے پڑھ لینی چاہیے تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اگر کسی نے یہ دعا نہیں پڑھی تو وہ سب سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد مسنون دعائیں یاد کریں، اور رمضان المبارک کی روحانیت اور برکات کے حصول کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں، اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے قوم، ملک، ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں، اور جہاں باقی تمام کو دعاؤں کے لیے یاد رکھیں تو وہاں میں التجان اپنے تمام طالبات اور طلباء سے کہوں گا وہیں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی ضرور دعائیں مانگیں، کم از کم کچھ اور نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ روزے رکھنے کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگو، اللہ ضرور دعائیں قبول فرمائیں گے، اور تمام عبادت کا نچوڑ یہی دعا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔